دیکھو ایک میں نے ایک بات سنی کہ نماز چھوڑنے والے کے سلسلے میں، نماز جو آدمی چھوڑتا ہے اس کا نہ نماز جنازہ پڑھا جائے اور نہ ہی اس کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے، قبرستان میں بھی اس کو جگہ نہیں اور نماز جنازہ بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا ہاں، جب آدمی بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے اندر وہ عمل نہیں ہے، یعنی مسلمانی کا ثبوت ہونے دے رہا، مسلمانی کا اظہار ہونے پیش کر رہا ہے، تو ایسا آدمی کے لیے نماز جنازہ کیوں پڑھا جائے؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ارے زبان سے بول دیا تو کافی ہو گیا کیا؟ نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیا تو کافی ہو گیا؟ یعنی مسلمان نام سے نہیں، اس کی اعمال، اس کے اخلاق، اس کے کردار سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے سب سے بڑا اور بہترین کردار، سب سے پہلا اور اہم کردار نماز ہے۔ اسلام نے دن میں اور رات میں 5 مرتبہ نماز کو پڑھنے کو کہا۔ تو میرے بھائیو، نماز چھوڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین، عرب کے مفتی اعظم حضرت امام ابن بن باز رحمت اللہ علیہ، ان سے بھی سوال کیا گیا کہ ایک آدمی الارم تو رکھ لے رہا ہے کہ 8 بجے اٹھوں گا میں، صبح میں 8 بجے اٹھنے کی الارم رکھا ہے، تو ایسا آدمی مسلمان ہونے کے باوجود وہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں اس آیت کو پیش کرتے ہوئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ وہ ڈائریکٹ 8 بجے الارم رکھ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ پہلے ہی سے تیار ہے کہ نماز چھوڑنا ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنا ہے، تو ایسا آدمی اپنی خواہشات کو معبود بنا رہا ہے، اپنے نفس کی خواہش کو وہ پوجا پاٹ کر رہا ہے، اس کی عبادت وہ کر رہا ہے، اپنے نفس کا پجاری ہے وہ نہ مسلمان ہے، نہ اس کی نماز جنازہ ہے، وہ کسی طرح سے حق نہیں رکھتا کہ میں مسلمان ہوں بولے، وہ حق ہی نہیں رکھ سکتا کہ مسلمان ہوں کہلانے کا۔ یعنی مسلمانی یہ سب سے پہلی چیز اسلام میں داخل ہونے کی، اسلام میں رہنے کی، کہ نماز کا اظہار ہو، نماز کا ثبوت ہو۔ اسی لیے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے 7 بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ کیا اور 7 بڑی بڑی باتوں کی نصیحت کی۔ ان میں سے سب سے اہم بات اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، وَلَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدِينَ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو، نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں، نماز کو مت چھوڑو جان بوجھ کر۔ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کے، وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، ملت محمدی وہ نہیں کہلائے گا، اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ حدیث بھی بتا رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ تو میرے بھائیوں، نمازوں کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ اور عذاب کا کام ہے، بلکہ اسلام میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی، نماز کو جان بوجھ کے جو چھوڑ دیں گے۔ اب آئیے، نماز کو چھوڑنے سے کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان، سب سے خطرناک نقصان، آج انسان در در ٹھوکریں کھا رہا ہے، رزق کی تلاش میں نکلا ہے رازق کو بھول کر، یعنی ڈھونڈ رہا ہے رزق کو، کمائی کو۔ اللہ بول رہا ہے کہ نماز پڑھ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی تیرے لیے یہاں ہے۔ یہاں آدمی اسے چھوڑ کے دنیا بھر بھٹک رہا ہے، یعنی سکون ختم ہو جاتا ہے، برکتیں اللہ اٹھا لیتا ہے ایسے آدمی کی جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نمازوں سے دور رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے زندگیوں سے اللہ برکت کو اور سکون کو نکال دیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورۃ المنافقون کے دوسرے رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لوگوں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں نقصان میں نہ ڈالے، گھاٹے میں نہ ڈالے، تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں دور نہ کر دے۔ اللہ کا ذکر یہاں مفسرین بتاتے ہیں کہ تمام جو الصلوات المفروضہ، یعنی 5 جو نمازیں ہیں دن کے، یہ تمام نمازیں ہیں، ان کو چھوڑنا گویا اللہ کے ذکر سے دور ہونا، اللہ کے ذکر سے غفلت میں پڑنا۔ یعنی ایک آدمی جو غفلت میں پڑا ہے، اس بہانے کو تلاش کرتے ہوئے جب بھی کسی سے کہا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، تو وہ فوراً بہانہ بولتے ہیں، ڈیوٹی ہے، جاب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ باتیں تو بہت ہیں انسان کے پاس، باتیں بہت ساری بناتا ہے انسان۔ اللہ بول رہا دیکھو آگاہ رہ جاؤ، اللہ پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے ایمان کے دعوے میں تم سچے ہو، تو تمہارا مال اور
تمہاری اولاد نقصان میں نہ ڈالے اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر یعنی نماز. نماز اللہ کا ذکر ہے. تمام جو دن کے 5 وقت کی نمازیں اس سے کبھی بھی ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے. کبھی بھی نہ فجر ہو کہ عصر ہو ظہر ہو کوئی بھی نماز ہمارے سے چھوٹنے نہ پائے انشاءاللہ. میرے بھائیوں ہمیں اپنے دلوں کے اندر ٹھان لینا چاہیے. اگر ہم ٹھانتے نہیں مطلب ایسے جمعہ آیا سنے پھر گئے پھر نمازوں میں وہی حالت. نمازوں میں پھر وہی حالت. جمعہ میں الحمدللہ ماشاءاللہ جمتی ہے پبلک. جمعہ کے دن کے اثر میں جمعہ کے دن کی اثر کی حالت ہماری کیسے رہتی ہے؟ میرے بھائیوں بولو اثر میں غائب رہیں گے حاضر رہیں گے؟ انشاءاللہ حاضر رہیں گے. 5 وقت نہ کہ ایک جمعہ. دیکھو جمعہ کو جمعہ ایسا جمعہ کے مسلمان بن گئے تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین بھی اپنی مرضی چلائے گا. ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں. اللہ حکم دے رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ یہ زندگی اللہ نے دی ہے, زندگی میں میرے لیے بہت بڑی امانت, یعنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک گزارنا, اس امانت کو ادا کرنا. گویا امانت داری یہی ہے کہ ہم اللہ کی بات سنیں. اللہ نے زندگی دی ہے, صحت دیا اللہ اور چلنے پھرنے تمام اعضاء صحیح سلامت دیا اللہ تعالیٰ, تو ہم نبھائیں مکمل پوری شکر گزاری ہمیں ادا کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی بات سننے میں ہمیں اللہ کی شکر گزاری ادا کریں گے. تو یہ پہلی بات تھی کہ نمازوں کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا خطرہ یعنی سب سے بڑا نقصان انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ سکون اور بے سکون اور بے برکتی کا شکار ہو جائے گا. گھر میں برکت نہیں رہے گی. اللہ نے ایک اور جگہ کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرما رہا دیکھو جس معاش کی جس روزی کی تلاشی میں انسان بہانے ڈھونڈ رہا ہے اسی روزی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ. جو لوگ اعراض کرتے ہیں, جو لوگ منہ موڑتے ہیں ہمارے ذکر سے, ہم ان کی زندگی میں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں, روزی روٹی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا. تو پہلی چیز تھی یہ. دوسری چیز روح ناپاک ہو جاتی ہے یعنی گندی ہو جاتی ہے. نمازوں کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو گندا کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا صحیح بخاری کی مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کا ذکر جو کر رہا ہے اور ایک انسان ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے, اس کی مثال مردہ اور زندے کے جیسی ہے. مردہ اور زندے کی جیسی ہے. میرے بھائیوں مردہ لاش جیسے چلتی پھرتی لاشا ہے, اس کی واضح مثال یہ ہے کہ نیکی کرنے کا کوئی شوق نہیں, جذبہ نہیں, نیکی کرنے کی کوئی تڑپ دل میں نہیں ہے تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے. ابھی کے ابھی ہم ذرا اپنے دلوں کو ٹٹولیں, اپنے آپ میں ذرا گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم نماز پڑھنے میں ہمارا دل کیسا مچل رہا ہے, شوق ہے کہ نہیں ہے. شوق نہیں ہے تو میرے بھائیو سمجھو اس حدیث کے ضمن میں ہم آ جا رہے ہیں مردے کی مثال رکھتے ہوئے. میرے بھائیو زندہ ہے کہ مردہ ہے ہم اپنے آپ میں ٹٹولنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیں گے آپ کو, مجھے سمجھا رہے ہیں کہ نماز کو اگر چھوڑ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ مردہ لاشا ہے, چلتی پھرتی لاش, کوئی اس کے اندر جان نہیں ہے. تو میرے بھائیو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں وعدہ کریں, انشاءاللہ وعدہ کریں کہ نمازیں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. کریں گے میرے بھائیو؟ دیکھو ہمیشہ میں بارہا آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو انشاءاللہ بولنا ہے آپ کی مسجد میں, آپ کے ساتھ آپ کے دل کا وعدہ ہے یہ. اللہ رب العالمین ہمارے ان وعدوں کو قبول کرے اور ان وعدوں کے اوپر ہمیں جم کر رہنے کی توفیق دے اور بنجگانہ نمازوں کا ہمیں پابند بنائے, آمین. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں صحیح بخاری ہی کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہے ایسے آدمی کا جو نفس ہے خبیث النفس, اللہ کے نبی نے فرمایا خبیث النفس ہے. اور ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر دیر تک اٹھتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, فجر دیر تک اٹھتا ہے, کان میں شیطان اس کے پیشاب کرتا ہے, کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. ارے بھائی ہمارے میں کتنے ایسے لوگ ہیں فجر میں ہمیں نظر آتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, سننے میں بھی آپ کو تکلیف ہوگی. میرے بھائیو حدیث ہے یہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے یہ, اللہ کے نبی کے بول ہیں, ان میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہو سکتی. جھوٹے ہو تو ہم ہو سکتے ہیں, جھوٹے ہو تو ہمارا دعویٰ ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیو ہمیں ذرا ٹٹول لینا چاہیے.
जुमा को मस्जिदें भर जाती, ईदैन को मस्जिदें भर जाते। अरे भाई 5 जगाना, 5 वक्त अल्लाह ने ये पाक और बेहतरीन इबादत को अल्लाह ने फर्ज करार दिया। इस नमाज की गफलत हमारे में ऐसे कूट कूट कर भरी हुई है कि हमारे में कोई ईमान का नाम नहीं है, हमारे दिलों में ईमान की चिंगारी तक नजर नहीं आ रही। मेरे भाइयों, आपसे मैं फिर भी वादा लेना चाह रहा हूं, आप अपने दिलों में जरा टटोलो, आप अपने आप को होशियार करो। नमाजें पढ़ते हैं कि नहीं? हम नमाजें अगर पढ़ते हैं तो वाकई हम मुसलमान हैं। मुसलमान की पहचान और मुसलमान की अलामत हमारे अंदर है। आपको एक बात बताओ, हैरत होती है कैसे कैसे वाकयात हैं, दिलों को झिंझोड़ने वाले वाकयात। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को आंखों में बीमारी आ गई थी, आखिरी लम्हात थे उनके, आंखों की बीमारी। आई स्पेशलिस्ट जिसको कहा जाता है, ऐसा बड़ा मुआलिज आया, ऐसा बड़ा हकीम आया, आके कहने लगा है अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मैं आपका इलाज करवा सकता हूं, शर्त एक ही है कि आप नमाजें कुछ दिन छोड़ दो। नमाज पढ़ते वक्त आपको आंखों में जो वजन पड़ता ना, बोझ पड़ता आंखों में, इसकी वजह से आपको आंखों को खतरा है, आप नमाज को कुछ दिन के लिए छोड़ दो। सुभान अल्लाह, जवाब क्या था हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का? वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना है, जो नमाज को छोड़ देता अल्लाह से मुलाकात करे तो अल्लाह उसके ऊपर गजबनाक होंगे। मैं अल्लाह के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हत्ता कि मेरी जान ही चली जाए, मेरे आंखों का इलाज ना हो, मैं ऐसे ही बीमार रह जाऊं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। भाई क्या इंसान थे वो, कैसे इंसान थे? उन्हीं के पास भी ऐसा ही दीन था, उन्हीं के पास भी ऐसा ही इस्लाम था, मगर नमाजों से कोताही और गफलत कैसी है हमारी। आज हमारी हालत ऐसी है, नमाज फजर को अगर हम देख लें कि मुसलमान कितने गाफिल हैं, हमें समझ में आएगा। मुसलमानों की दुकानों पर जाओ, 10 बजे 11 बजे हमारे दुकान खुलते हैं, और इस्लाम तो हमें हुक्म दे रहा है कि फजर से शुरू करो, कारोबार बिजनेस करते हैं तो फजर से शुरू करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि सुबह में जो तुम सो रहे हो, अल्लाह ताला रोजी रोटी तकसीम कर रहा है, तुम गफलत की नींद में हो। तो मेरे भाइयों, हमें कारोबार भी करना है तो यहाँ ऐसे हमें नमाज फजर फर्ज अल्लाह ताला ने करार दिया। नमाज फजर से हम सुबह करें तो सुभान अल्लाह, कैसी रिज़्क़ की यानी रोटी की बरकतें अल्लाह नसीब करता है। सुभान अल्लाह, ऐसे अल्लाह दे सकता है जहां से हमें होश भी नहीं आ सकता। तो मेरे भाइयों, ये जो दूसरी बात थी कि नमाजों में हमें सुस्ती हरगिज नहीं बरतना है। अगर नमाज छोड़ता है आदमी, वैसा आदमी का रूह गंदा और नापाक हो जाता है। और तीसरी बात, नमाज नहीं पढ़ने वाला, नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह के नबी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, सख्त नाराजगी। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखुद शुअलन मिनन नार फउहर्रिक अला मन ला यखरुज इला सलाति बादु। मुझे दिल चाह रहा है कि मैं लकड़ियों को इकट्ठा करूं, आग लगाऊं लकड़ियों को, और ये आग ले जाकर तमाम उन घरों को जला डालूं, उन घरों को आग लगा के जला डालूं जो अभी तक नमाज के लिए नहीं आए। मैं नमाज के लिए, ईशा की नमाज का वक्त था, ईशा की नमाज के लिए मैं किसी को खड़ा करूं और मैं खुद जाऊं उन तमाम घरों के पास, उन तमाम घरों को मैं आग लगा डालूं जिन घरों में अभी भी लोग मुसलमान बैठे हुए हैं, नमाज को नहीं आए। तो यहां एक और बात हमें समझने की, वो ये कि जमात की पाबंदी, नमाज जमात के साथ हमें पढ़े, इस बात की भी हमें समझ में आ रही है। अल्लाह के नबी ने आए जमात के वक्त कहा कि मैं नमाज के लिए किसी को खड़ा करूं और मैं खुद जाऊं। आखुदा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आखुदा शोलन मिनन नार, एक अंगार का शोला और अंगार के लकड़ियों का ढेर लेके जाऊं और मैं उन तमाम घरों का आग लगा डालूं जो अभी तक नमाज के लिए नहीं आए। हालांकि वक्त सलात का वक्त हो चुका है, सलात की निदा उनको पहुंच चुकी है। आज मेरे भाइयों क्या मुश्किल है, टाइम नहीं मालूम हो रहा क्या नमाज का। कितने ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 वाच रखते हैं, फोन में एक बार, घड़ी में हाथ को एक लगा लेते हैं। सुभान अल्लाह, इतना टाइम होने के बावजूद, इस कदर सहूलतें होने के बावजूद, वहां तो कोई वक्त का यानी लिहाज नहीं था। जैसे आवाज आई तो सुभान अल्लाह सहाबा निकल पड़ते थे। अभी मैंने आपको बताया कोई सहाबी ऐसा नहीं था। सुभान अल्लाह, मुनाफिक भी डरते थे नमाज ना पढ़ने पर, नमाज छूट जाए ये उनको भी डर था, वो मस्जिद को आ जाया करते थे। तो मेरे भाइयों, नमाजों को नहीं छोड़ना है हमें। नमाज छोड़ने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला की हदीस है, वल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्र कअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
ہمارا معاجرہ کیسا ہے وہ ایک حدیث کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں 2 نمازیں پڑھ لیے 3 نمازیں پڑھ لیے باقی نمازیں چھوڑ دیے. یعنی وقت ملا تو نماز پڑھیں وقت نہیں ملا تو نماز چھوڑیں. ہے نا میرے بھائیوں؟ ایسی عادت ہمارے دلوں کے اندر ہمارے بھائیوں کے اندر ہے. بہت سارے ایسے ہی بھائی ہاں وقت ملا تو آ تو لو نماز وقت ملا تو آ تو لو. نعوذ باللہ کتنی بری بات ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو آدمی نماز اثر چھوڑے ایک نماز کی بات کا ذکر ہے یہاں پہ نماز اثر اگر چھوڑتا ہے آدمی اُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا خاندان بھی اور اس کا مال بھی ہلاک اور برباد ہو گئے. ہلاک اور برباد ہو گئے اس کے مال اور خاندان. جس کے لیے آدمی نماز چھوڑ رہا ہے کاروبار میں بیٹھا ہے اثر کا وقت ہے عین نماز کے ٹائم پہ کسٹمر آ رہے ہیں عین نماز کے ٹائم پہ لوگ آ رہے ہیں تو وہ نماز کو چھوڑ دے رہا ہے. ایسے آدمی کے لیے یہ بربادی ہے. اور ایک حدیث میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. یہاں تو معاش گیا معیشت چلے گئی کسب یعنی کمائی کرتا ہے محنت کرتا ہے روزی روٹی کمانا یہ ہلاک اور برباد ہو گیا. نماز اثر ہی کے بارے میں نماز عصر ہی کے تعلق سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آدمی نماز عصر کو چھوڑتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. نیکیاں بھی گئے ہاں تو معاش روزی روٹی ہلاکت میں اور خطرے میں ہے ڈینجر میں ہے. اور ساتھ میں صرف ایک نماز کا تذکرہ ہے یہاں پہ عصر کی نماز. تو اس نماز سے آدمی غفلت برتے چھوڑے تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی نیکیاں بھی برباد. کتنے لوگ ہیں میرے بھائی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں نمازوں کی پابندی وقت پر نماز پڑھ لیں تو سبحان اللہ آپ کا دل سکون میں نہ ہو تو میرا گریبان آپ کے ہاتھ. بات سنیں وقت پر نماز پڑھ لیے آپ کا دل سکون نہیں ہو رہا ہے تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ یہاں پہ. کیوں نہیں ہوا مجھے سکون آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ نور نماز میں روشنی ہے نور ہے. موت آتے وقت بھی موت آنے کے بعد بھی قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی میرے بھائیو آج لوگ بول رہے ہیں گھبرا کے مر جائیں گے. آج لوگ بول رہے ہیں گھبراتے ہوئے کہ مر جائیں گے. اگر مر بھی گئے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مر بھی گئے چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. بھائی موت نہیں آنی ہے سب کو وفات آئے گی سب کو موت آئے گی. مرنے کے بعد خبر کے اندر دیکھو آپ کے سامنے ایک بڑی بہترین حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل المیت القبر مثلت الشمس عند غروبها. یعنی جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو سورج غروب ہوتے ہوئے اس کو نظر آئے گا. فیجلس وہ بیٹھے گا یمسح عینیہ اپنے آنکھوں کو پوچھے گا اور کہے گا دعونی اصلی مجھے چھوڑو میں نماز پڑھوں گا. آپ بولو کون بندہ ایسا ہوگا جو خبر کے اندر بھی یہ بات کہہ سکے. آپ سوچو اپنے آپ کیا میں اپنے آپ میں یہ شوق جذبہ رکھتا ہوں کہ نماز سے اتنی میری محبت ہے نماز سے مجھے اس قدر لگاؤ ہے کہ خبر کے اندر جانے کے باوجود منکر نکیر بھیانک شکل میں آئیں گے ایسے خطرناک ڈینجر چہرہ ان کا صورت ان کی رہے گی ان کو دیکھ کر ایک آدمی کہے گا دعونی چھوڑو مجھے ہٹو میں نماز پڑھنا ہے. سورج غروب ہوتا ہوا ان کو نظر آئے گا شام یعنی عصر کی نماز وقت چلا جا رہا ہے مجھے نماز پڑھنا ہے یہ خبر کے اندر بھی کہے. میرے بھائیو مرنے تک موت آنے تک ہمیں اپنے آپ سے نمازوں سے جوڑنا ہے. یہ بھی ہمارے اندر کتنا شوق ہے میرے بھائیو. اگر شوق نہیں ہے تو ابھی کے ابھی پیدا کرو. میری ریکویسٹ ہے آپ تمام سے درخواست ہے کہ ابھی کے ابھی 5 ٹائم نماز پڑھیں گے میرے بھائیو. 5 وقت کی نماز ہم ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں کہ کبھی بھی ہماری نماز نہ چھوٹے. موت آئے تو اس حال میں آئے. دیکھو نماز چھوڑنے کا بہت برا انجام موت کے وقت اللہ دکھائے گا. موت کے وقت اس کو دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے کی کیسی سزائیں کیسی عذابات ہیں. اللہ کے نبی کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی پلٹ کے بیٹھتے صحابہ سے پوچھتے لوگوں کو یہ خواب دیکھیں تو بولو. اللہ کے نبی نے خود ایک مرتبہ کہا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے بحیثیت وحی
یعنی وحی کے جیسا ہوتا ہے نبی کا خواب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ دو آدمی آئے مجھے لے کر چلے گئے، ایک آدمی کے پاس لے جایا گیا جس کے سر کے اوپر بڑے بڑے پتھر لے کے کچل رہے تھے، سر کے اوپر بڑا پتھر لے کے مارتے ہی اس کا سر چکنا چور ہو جاتا تھا، پتھر اتنی دور جا کے گرتا تھا، فرشتہ جاتا، وہ آدمی جاتا، پتھر لے کے آنے تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا، پھر سر کو کچلتا، پھر پتھر دور جاتا، وہ آدمی جاتا، پھر پتھر لے کے آتا، یہاں سر کو سیدھا اللہ تعالیٰ کر دے رہا، پھر ایسے ہی ماجرا یہی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ جو دو آدمی تھے ان میں سے جو ساتھ لے کے گئے تھے دو آدمی اللہ کے نبی کو، وہ دو آدمی کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہے اللہ کی طرف سے معمور، اس کا کام یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے، نماز کو دیر سے پڑھنے والوں کے لیے یہ عذاب ہے۔ نماز کو پڑھنا، یہ نہ پڑھنا یہ بات نہیں ہو رہی، نماز میں سستی کرنا، خاص طور سے فجر کی نماز کو دیر کر کے پڑھنا، ایسے آدمی کے لیے یہ عذاب ہے، ایسے آدمی کے لیے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، نماز کو چھوڑنے کا اتنا برا انجام ہے، جہنم کے اندر خطرناک عذاب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے بے نمازی کو۔ نماز چھوڑنے پر اس قدر وعیدیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور یہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ایک بھیانک انجام اس کو دکھائے گا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی ہم کریں۔ ایک اور بات، پانچویں بات، جیسا کہ میں بھی بتایا خبر کے اندر بھی بے نمازی کے ساتھ برا سلوک ہونے والا ہے، اور چھٹی بات یہ کہ قیامت کے دن بے نمازیوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوگا۔ جہنم میں جو لوگ جاتے نا، جہنم میں جانے والوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز داخل کی ہے، جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ تو جواب ملے گا، جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرتا ہے۔ جہنم میں جانے کی سب سے بڑی اور اہم وجہ وہ یہ بتا رہے میرے بھائیو، نماز چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرتا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، مدثر کی آیتیں، سورۃ المدثر کی آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورۃ القلم کے اندر ایک ذلت و خوار اور ذلیل اور رسوائی والا انجام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، ایک نقشہ کھینچتے ہوئے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ کہیں گے قیامت کے دن ہم لوگوں کی پنڈلیاں کھول دیں گے، لوگوں کو یہ پکارا جائے گا لوگوں کی طرف کہ لوگوں سجدہ کرو اللہ کے لیے، تو لوگ سجدہ کریں گے، کچھ لوگ سجدہ کر نہیں سکتے، فلا یستطیعون، وہ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ سجدہ کریں، اور دنیا کے اندر ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے ان کو آواز دی جاتی تھی، جب وہ صحیح سالم تھے، جب اچھے تھے، وہ اچھے خاصے تھے تو نماز کی طرف وہ نہیں آتے تھے، اس لیے ان کو سجدہ کرنے کی اللہ توفیق نہیں دے گا، ان کے چہروں کے اوپر ذلت و خوار رہے گی، یعنی ذلت اور ذلیل آدمی بن کے رہے گا وہاں پہ۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے بڑا ذلت اور رسوائی والا معاملہ اگر کوئی ہے تو بے نمازی کے لیے، بے نمازی دیکھے گا لوگوں کو، لوگ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے کمروں میں اللہ تعالیٰ یوم یکشف عن ساق، ساق کہتے ہیں ان کے کمر میں تختہ اللہ تعالیٰ گاڑ دے گا، ان کے کمروں میں اللہ تختہ لگا دے گا کہ وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ جو لوگ دنیا میں سجدہ کرتے تھے بآسانی اللہ کو دیکھتے ہی سبحان اللہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیو، آج بھی انسان جو پریشان ہے، پریشان حال ہے، دکھ دردوں کا مارا ہے، دور دور ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے، یہ سلوشن کیا ڈھونڈ رہا؟ لاسٹ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی سوسائڈ ہی اس کا علاج ہے، خودکشی اس کا علاج ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، نماز سب سے بڑا علاج ہے، نماز تمام مسائل کا، تمام چیزوں کا حل ہے۔ جب بھی پریشانیاں نظر آتے، جب بھی تیز ہوائیں چلتے، طوفان اور آندھی کا نظارہ اگر اللہ کے نبی دیکھتے تو فوراً آ کے نماز پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر معاملے میں آپ دیکھو، جنگ سے واپس آئے اللہ کا شکر کرتے، نماز پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی کا موقع ہے اللہ کے نبی نماز پڑھتے، سبحان اللہ۔ نماز اللہ کے نبی کی زندگی میں سبحان اللہ، نماز پوری زندگی رہا، اور آخری کلمہ
कलिमात भी थे अल्लाह के नबी के, अस्सला अस्सला अस्सल। क्या बात थी कि नमाज के ऊपर अल्लाह के नबी ने इतना जोर दिया। कैसी कितनी अहमियत होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी नमाज में गुजारा। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं कि अल्लाह के नबी आप इतना क़ियाम कर रहे हैं रातों में नमाजों में कि आपके पैर सूज जा रहे हैं। भाई सूजना जरा इमेजिन करो, सोचो जरा, आप कितनी देर खड़ेंगे, कितनी देर खड़ने पर आपके पैरों में सूजन आएगी। उतनी देर तक अल्लाह के नबी नमाज में खड़े होते थे, उतनी देर तक अल्लाह के नबी अल्लाह के दरबार में खड़े होते थे। आज हमें थोड़ी देर के लिए मौका नहीं मिलता। अरे छूटे ही हमें, झूठ बोल रहे हैं हम लोग, मौका नहीं मिलता। नहीं, अल्लाह के अजाब में हम गिरफ्तार हो चुके, अल्लाह के अजाब, अल्लाह की फटकार में हम आ चुके। अल्लाह ताला बोल रहा है लोगों, ऐ इब्ने आदम तफर्रग इबादती, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा। तमलऊ नफ्सुका मा गिनन, यानी मैं तेरे नफ्स को मालदार बनाऊंगा। अगर तू फारिग नहीं होता तो मैं तेरे कामों में, तेरे हाथों में, कामों में इतना बिजी करूंगा, इस कदर मशगूल करूंगा कि तू कभी भी नहीं आ सकता। हम सोच रहे ना मस्जिद को आना बोले तो टाइम नहीं रहता, मस्जिद को आना, अल्लाह के दरबार में खड़े होना, नमाज पढ़ना बोले तो हमारे लिए टाइम नहीं रहता। हम बिजी हैं। ये कॉलर उठा के भी बोल रहे ना, ये दरअसल बिजी नहीं, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ताला चाहता नहीं कि बंदे को अपने सामने खड़ा करे। अल्लाह ताला ने चाहा कि कौन के अल्लाह ताला के सामने खड़े हो और कौन ना खड़े हो, ये अल्लाह अपनी मर्जी चलाता है। तो मेरे भाइयों, हम लोगों को चाहिए कि नमाजों में सुस्ती ये बहुत बड़ी गफलत की बात है और वैल और बर्बादी की बात है। हमेशा सुस्ती करें, आम बना ले, मामूल बना ले। नमाजों में कोताही करना, नमाजों में देर से आना, ये मेरे भाइयों मुनाफिकों की अलामत थी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में सहाबा देखते थे कि कोई नमाज को देर से आ रहा है तो डाउट करते थे उनके ऊपर कि कहीं ये मुनाफिक ना हो, मुनाफिक हो गया है ये, ऐसा सोचते थे वो लोग। मेरे भाइयों, आज हमारी हालत ऐसी है कि नमाजें ही हम नहीं पढ़ते, नमाजों से ही हम कोताही कर रहे हैं, नमाजों में गफलत इतनी बरत रहे कि कभी हम पढ़ लेते, मौका मिले तो पढ़ लेते। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी दर्दनाक और यहूदियों की अलामत है। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। अल्लाह ताला उन लोगों का तज़किरा करते हुए कहा कि जब मन में आए तो अमल कर लिए, मन में ना आए तो अमल ना करें। ऐसा अगर माजरा है तो नफ्स के पुजारी बन जाते हैं, ये यहूदियों की रविश हो जाती है। तो बहरहाल मैं आखिर में अपनी बातों को समेटते हुए खुलासा कलाम यही कहूंगा, मेरे भाइयों, आप तमाम से मैं दरख्वास्त भी करूंगा, सब लोग नमाजों की 5 वक्त की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह पाबंदी करेंगे। मेरे भाइयों, अपने दिल की गहराइयों से बोले इंशाअल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि जबान से बोल रहे हैं, दिल में इन्हों बोलते रहते, बाद में देखेंगे, ऐसा ना हो मेरे भाई। अल्लाह के लिए, खुदा अल्लाह के घर में बैठ के नेकियों की तरफ वास्ता देना, ये सुन्नत रसूल है। नेकियों की तरफ वास्ता देना, नेकियों की तरफ आपको कहना अल्लाह के लिए, ये बोलना जायज है। अल्लाह के लिए करो, हमें क्या करते हैं, अल्लाह के वास्ते करो, अल्लाह के वास्ते करो। कितने बातें अल्लाह अकबर, दिन में 100 मरतबा बोले रहते हैं, अल्लाह के वास्ते करता हूँ, अल्लाह के वास्ते। अल्लाह का वास्ता अगर देना है तो नेकी की तरफ दो, आखिरत में फायदा होने वाले बातों की तरफ दो। आखिरत में फायदा होने वाली बात है ये। 5 टाइम नमाज पढ़ के देखिए मेरे भाई, 5 वक्त पूरे दिन के 5 नमाजों की अगर हम पाबंदी करेंगे, मैं यहां खड़े होकर मिंबर रसूल से आप तमाम के सामने अपने आप को हाजिर करता हूं, अगर आपका दिल सुकून में मुब्तला ना हो तो मैं आपके हवाले हो जाता हूं। क्या मेरे भाइयों पढ़ेंगे 5 वक्त? बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, मस्जिद बना देना ये कमाल की बात नहीं है, मस्जिद को आबाद करना ये कमाल की बात। मस्जिदों को, लोगों को लाना, मस्जिदों में लोगों को जमा करना, मस्जिद को आके नमाज पढ़ना, ये बहुत अहम बात है। अल्लामा इकबाल ने बड़ा अच्छा वो शेर कहा, जब ये मस्जिद बनाई गई तो अंसरुद्दीन मक्की साहब यहीं पर खड़े होके लोगों के बीच में कहा था ये शेर। उस वक्त पहला खुतबा था मौलवी साहब का, शब्बर पे बना दी मस्जिद तो ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदों तो जबरदस्त सुभान अल्लाह आलीशान बना लिए। मेरे भाइयों, ये कमाल की बात नहीं है, मस्जिदों में आपका आना ये कमाल की बात है। बच्चों को लेके आना, 10 साल की उम्र अगर आ गई तो नमाज ना पढ़ने पर मारने की दूर की बात है। हमारी हालत यह है कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारी हालत ऐसी है कि नमाज नहीं पढ़ते। जुम्मा आया तो नमाज, जुम्मा नहीं बोले तो नमाज ही नहीं। अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो नमाज का वक्त चला जाता है, नमाज खत्म हो गई होगी, खजा जिंदगी भर खजा करते हैं।
اللہ قبول کرے گا میرے بھائی، اللہ قبول کرے گا۔ ذرا ڈرو، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ مجھے بھی یہ بات ہے، آپ تمام کے لیے بھی نصیحت ہے، غفلت برتنا، سستی کرنے کے لیے اتنا بڑا برا انجام ہے، نماز چھوڑنے کا کیسا برا انجام ہوگا۔ ذرا تصور کرو میرے بھائی، نمازوں کے سلسلے میں اپنے آپ کو فکر مند کرو، سوچو، ذرا غور کرو، اپنے بچے کے لیے فیس نہ دے سک رہے تو کہاں کہاں بھٹکتے، بیوی کے لیے کوئی چیز لانا ہے تو کتنا پریشان ہوتے ہیں، نہ لانے پر بیوی کی ڈانٹ سننا پڑے گا، گھر کی حالت بری ہو جائے گی، کتنا آدمی پریشان ہو رہا ہے۔ بھائی یہاں آخرت جا رہی، دنیا بھی جا رہی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد نماز چھوڑنے پر۔ اللہ بول رہا ہے کہ نماز مسجد کو آؤ، حیا علی الفلاح بول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ 5 وقت مؤذن کے ذریعے سے سنوائی ہو رہی ہے، تو ہم ہیں کہ کان کے اوپر جو بھی رہیں گے ایسا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے بھائی، مرنا تو ہے کہ لوگ بول رہے ہیں نا آج، اگر گھبراتے ہوئے بول رہے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے، لوگ گھبراتے ہوئے بول رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ شعر ہم سب کے لیے خلاصے کی بات ہے کہ نماز ہم اپنی زندگی کے اندر لازمی ہم کر لیں کہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں، کبھی بھی سستی نہ برتیں، اپنے آپ کو لاگو کریں۔ 40 دن اگر آدمی باقاعدہ نماز، جب اذان ہو گئی اقامت دیتے وقت اگر حاضر ہو گیا، 40 دن کی اگر پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی گارنٹی لکھا ہے۔ تو ایسے میں ایسے کاموں میں عمل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے ائمہ دین، ان کا اخلاص یہ تھا کہ مجھے کبھی بھی ایسا نہیں ملا، حالانکہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں ایسے علماء کو۔ شیخ التفسیر عبد الکبیر رحمہ اللہ، بڑے زبردست عالم دین، ان کے ہاتھوں میں کئی شاگرد، بڑے یونیورسٹیز کھولے، کالجز کھولے۔ ان کا کہنا کہ ان کا اخلاص ہے دراصل کہ میں نمازوں کی بڑی پابندی کرتا ہوں، ہم نے دیکھا کبھی بھی وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھے۔ سبحان اللہ، ایسے علماء دین بھی کہہ رہے ہیں اخلاص کی جملے ادا کرتے ہوئے کہ کبھی بھی مطلب نماز میں کبھی بھی میں اس کے اوپر عمل نہیں کر سکا، پابندی نہیں ہو سکی، مطلب یہ اپنے آپ کو گناہگار ثابت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں گنہگار ہوں اللہ کے سامنے۔ تو بہرحال میرے بھائی، بتانے کی بات ہے کہ بڑے بڑے عالم دین اندھے تھے، نابینا تھے، چل نہیں سکتے تھے، پیر نہیں تھے، مگر نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے ائمہ دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی زندگیوں کے سامنے اپنے آپ کی زندگی کو رکھیں تو دھول کے برابر بھی نہیں ہے ہماری نیکیاں۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے میرے بھائیوں، ان لوگوں کا کہنا ایسا ہے تو ہمارے اندر نمازوں کا شوق، نمازوں کا جذبہ اور کتنا بڑھنا چاہیے۔ یہ بھی انسان تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، میرے بھائی دور جانے کی ضرورت نہیں، حال ہی کے علماء کا یہ حال تھا کہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ، داتا بھی تھے تو بڑے مضبوط تھے، قرآن پڑھتے بھی تھے تو سبحان اللہ تھی قرات ان کی، بڑے بڑے دور ممالک سے ان کو بلایا جاتا تھا۔ وہ لوگ بھی بولتے ہیں کہ میرے سے بھی نماز میں سستی ہو رہی، کوتاہی ہو رہی۔ ہماری نمازوں کو اگر ان کے نمازوں سے مقابلہ کرے تو بولو میرے بھائی، کیا خبر میں ہم اٹھ کے بول سکیں گے دونی اسلی چھوڑو مجھے میں نماز پڑھنا؟ ہماری حالت کیسی ہے؟ ان لوگوں کی حالت کیسی تھی؟ سبحان اللہ۔ ہم ذرا ٹٹولیں اپنے آپ کو، گرے بانوں میں جھانکیں، ذرا کیا بارش پڑ گئی نماز سے ہم چھٹی لے لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے خوف کھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ تمام کو بھی پنجگانہ نمازوں کا پابند بنائیں۔ الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تمام تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے جو بھی صدقہ و خیرات ہیں اللہ تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو بھی نیکیاں ہم رمضان میں کیے تھے تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں، بیمار حال ہیں، اللہ بیماروں کو شفا عاجلہ نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے، اتحاد کے ساتھ رہنے، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نمازیں ایسی ہیں کہ اتحاد کو جوڑتی ہیں، محبتوں کو جوڑتی ہیں، ہمیں پنجگانہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے آپ کی، اپنے اولاد کی اچھے سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما، خود ہمیں اپنے آپ کو نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق دے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی حالت کو درست کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب میں جو بھی ایمان والے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ جو بھی ایمان والے ہیں اللہ تمام کو، اے اللہ جو بھی مسلمان ہیں سستی کوتاہی کرتے ہیں، اللہ سستیوں کو، غفلتوں
کو معاف فرما, ہم سب کے اوپر درگزر عطا فرما, ہمارے والدین کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما, ہمارے والدین کو جنت نصیب فرما, جن کے بھی والدین بحیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں صحت اور تندرستی کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جو بھی ہمیں وفات اور انتقال کو سنتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, اللہ عبرت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں بھی موت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم إنه تعالى جواد.